اسمبلی ختم ہوتے ہی لڑکیاں اپنی اپنی کلاسوں میں جانا شروع ہو گئی۔ میرب طاہر بھی اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی کلاس میں آ کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اسلامیات کی ٹیچر مس فرحانہ آ گئی۔ حاضری لگانے کے بعد سب بچوں کو کتابیں نکالنے کا کہہ کر اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ پھر ہر لڑکی سے سبق سننے کے بعد وہ لڑکیوں کو سبق کے بارے میں سمجھانے لگی کہ ہمیں کبھی بھی کسی کا دل نہیں توڑنا چاہیے، کیونکہ اللہ پاک اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کو ناپسند قرار دیا ہے۔ کسی کا دل دکھانا بہت بڑا گناہ ہے۔ ہمیں ایسے عمل سے بچنا چاہیے جو تباہی اور اللہ پاک کی ناراضگی کی طرف جاتا ہے۔ کلاس کی سب لڑکیاں مس فرحانہ کی باتوں سے بہت متاثر ہوئی۔ چھٹی کے بعد جب میرب طاہر اپنے گھر آئی تو اس کی والدہ نے اسے خوشخبری سنائی کہ تمہاری خالہ اپنے خاندان کے ساتھ ہمارے محلے میں آ کر رہیں گی۔ اب تمہارے ساتھ کھیلنے اور باتیں کرنے کے لیے تمہاری خالہ کی بیٹی افشاں بھی ہوگی۔ میرب طاہر یہ بات سن کر بہت خوش ہوئی، کیونکہ افشاں اس کی ہم عمر اور خوش شکل لڑکی تھی۔ جلد ہی میرب طاہر کی خالہ اپنے خاندان کے ساتھ اس محلے میں شفٹ ہو گئی۔ پہلے وہ لوگ مری میں رہتے تھے۔ میرب طاہر کبھی مری نہیں گئی تھی۔ آج افشاں سے اس کی پہلی ملاقات ہو رہی تھی۔ میرب طاہر نے مسکرا کر اسے کہا کہ السلام علیکم افشاں، کیسی ہو؟ افشاں نے منہ ٹیڑھا کر کے انگریزی میں کہا کہ ہائے میرب، آئی ایم فائن۔ میرب طاہر کو بے حد افسوس ہوا کہ وہ اردو بولنے کی بجائے منہ ٹیڑھا کر کے انگریزی بول رہی ہے۔ میرب طاہر بولی کہ افشاں تم اردو کیوں نہیں بولتی ہو؟ افشاں نے بدتمیزی سے جواب دیا کہ تمہیں پہلے بتانا چاہیے تھا کہ تم کو انگریزی نہیں آتی۔ مری میں میری سب دوست انگریزی میں بولتی ہیں۔ یہ بات کرتے وقت افشاں کا سر ضرورت سے زیادہ اکڑا ہوا تھا۔ میرب طاہر نے سنجیدگی سے جواب دیا کہ انگریزی تو مجھے بھی آتی ہے، مگر میں صرف اردو میں بولتی ہوں، کیونکہ یہ ہماری قومی زبان ہے۔ افشاں نے طنزیہ انداز میں کہا کہ تمہیں تو سیاست دان ہونا چاہیے، تقریر اچھی کر لیتی ہو۔ یہ کہہ کر وہ اپنے گھر چلی گئی۔ اب ایسا ہی ہونے لگا، کسی نہ کسی بات پر دونوں کے درمیان بحث چھڑ جاتی، مگر دونوں قائل نہیں ہوتی تھی۔ یہی نہیں بلکہ افشاں میں اور خراب عادتیں بھی تھیں۔ وہ اسکول میں لڑکیوں کا مذاق بھی اڑاتی تھی، کسی کو غریب ہونے کا طعنہ دیتی، کسی کو گہری رنگت کا مذاق بناتی۔ ایک دن تو حد ہو گئی جب بڑی کلاس میں افشاں نے میرب طاہر کی سب سے اچھی دوست نازش کو اس کی غربت کا طعنہ دیا اور یہ بھی کہا کہ وہ تو میرب طاہر کے ابو کے پیسوں پر پل رہی ہے، وہی اس کی پڑھائی کا خرچہ اٹھاتے ہیں۔ میرب طاہر کا شرم کے مارے سر جھک گیا۔ نازش اتنی بے عزتی پر بری طرح رو پڑی۔ یہ درست تھا کہ نازش کے گھر کا تقریباً خرچہ میرب طاہر کے والد ہی اٹھاتے تھے۔ میرب کے کہنے پر اس کے والد نازش کی فیس بھرتے تھے۔ نازش کے والد کو کینسر تھا۔ اس کی ماں سارا دن لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی اور اس کی ساری تنخواہ شوہر کے علاج پر خرچ ہو جاتی تھی۔ اس لیے میرب طاہر کے والد طاہر منیر صاحب اس گھر کا خرچہ اٹھاتے تھے۔ ان کا ایک اچھا خاصا کاروبار تھا۔ میرب طاہر کے گھر آ کر سارا واقعہ اپنی والدہ کو سنایا۔ اس کی والدہ کو افشاں کا رویہ بہت برا لگا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بہت بری بات ہے، افشاں کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ افشاں کی والدہ نے بھی اسے سمجھایا تو اس نے جان چھڑانے کے لیے معافی مانگ لی۔ ایک روز افشاں اپنی ڈرائنگ بک میں بہت خوبصورت تصویر بنا کر لائی اور کلاس میں سب کو دکھانے لگی، لیکن سب نے اس کی ڈرائنگ میں خرابیاں نکالی۔ ہر کوئی اس کی ڈرائنگ کی برائی کر رہا تھا۔ افشاں کا چہرہ اتر گیا تھا۔ اس دن کے بعد اکثر یہی ہونے لگا۔ افشاں جو کام کرتی سب کلاس اس کے کام میں خرابی نکال دیتی۔ افشاں اس بات سے لا علم تھی کہ میرب طاہر اور دوسری ہم جماعت نے ایک منصوبے کے تحت اس کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کیا ہے، کیونکہ وہ سب افشاں کی بھلائی چاہتے تھے۔ بہترین دوست وہی ہوتا ہے جو اپنے دوست کے عیب دور کرے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد میرب طاہر کے اسکول میں مصوری کا مقابلہ ہوا۔ کلاس کی تمام لڑکیاں اپنے اپنے گھروں سے اچھی اچھی تصویریں بنا کر لائی تھی۔ میرب طاہر اور افشاں نے بھی اس مقابلے میں حصہ لیا۔ دونوں نے بہت خوبصورت تصویریں بنائی تھی۔ میرب طاہر نے اپنی تصویریں دوستوں کو دکھائی تو وہ سب ان کی تصویروں کی تعریف کی۔ جب افشاں نے اپنی تصویریں دکھائی تو ہر ایک نے اس کی تصویروں کو ناپسند کیا۔ ایک لڑکی نے کہا کہ افشاں، ہم نے کئی بار تم سے کہا ہے کہ اپنا وقت پیسے ایسے فضول کام میں برباد مت کرو۔ اس طرح سب کلاس نے اس کی خوب کھچائی کی۔ افشاں نے لڑکیوں کے رویے سے بہت حیران ہوئی۔
پھر اپنی سیٹ پر بیٹھ کر بے اختیار رونے لگی۔ یہ دیکھ کر ساری لڑکیاں حیران و پریشان ہو گئی۔ میرب طاہر نے آگے بڑھ کر کہا، ارے افشا کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ افشا ہچکیاں لینے لگی اور کہا کہ میں نے اتنی محنت سے یہ تصویریں بنائی تھی، گھر میں سب کو پسند آئی، مگر یہاں سب نے انہیں ناپسند کیا۔ میرب طاہر نے سوالی نظروں سے اسے دیکھا اور کہا کہ افشا کیا تمہیں برا لگا؟ افشا نے رو دینے والے انداز میں کہا کہ ہاں، ظاہر ہے کہ میں اتنی محنت سے تصویریں بنائی ہیں۔ میرب طاہر مسکرا کر بولی کہ دیکھو افشا، جب تمہاری بنائی ہوئی تصویروں کو سب ناپسند کیا تو تمہیں برا لگا، اسی طرح جب تم کسی کی گہری رنگت کی وجہ یا کبھی موٹے دبلے ہونے اور کبھی غریب کا مذاق اڑاتی ہو تو سوچو انہیں کتنا دکھ ہوتا ہوگا۔ ہر انسان کو اللہ پاک نے پیدا کیا ہے، کسی کو گورا، کسی کو کالا، کوئی لمبا، کوئی بگنا، کوئی امیر تو کوئی غریب۔ تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ تم اللہ پاک کی بنائی ہوئی مخلوق کا مذاق اڑاؤ؟ جیسی تکلیف تمہیں ہوئی ہے ویسی ہی تکلیف ان سب کو ہوتی ہے۔ افشاں کا سر شرم سے جھک گیا۔ آج اسے اپنی ہر زیادتی یاد آ رہی تھی۔ اس نے ساری کلاس کے سچے دل سے معافی مانگی۔ میرب طاہر سمیت ساری کلاس نے اسے خلوص دل سے معاف کر دیا۔ اللہ پاک درگزر سے کام لینے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اتنی زیادہ سہولت اور خوشیاں میسر ہونے کے باوجود ہم پریشان اور تنگ دست رہتے ہیں اور اضافے کی خواہش رکھتے ہیں۔ کتنے عظیم ہیں وہ لوگ جو قناعت پسند ہیں، جو اللہ پر توکل